احباب ذی وقار، علم اور عمل اور علماء اور طالب علموں کے لحاظ سے ایک بہت ہی فکر انگیز حکایت آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ خلیفہ ہارون الرشید کا حج کے موقع پہ حضرت فضیل ابن عیاض سے ملاقات ہوئی۔ حضرت فضیل ابن عیاض نے کہا کہ اے امیر المومنین، جس طرح ہمارے علاقے سے علم ختم ہو چکا ہے، کیا آپ کے علاقے میں بھی ایسا ماحول آ رہا ہے کہ علم ختم ہو جائے گا؟ خلیفہ ہارون الرشید کے دل پہ یہ بات بہت اثر کر گئی۔ اس نے واپس جاتے ہی یہ آرڈر جاری کیا، حکم نامہ جاری کیا کہ جو مؤذن ہے اس کی تنخواہ 1000 درہم کر دی جائے، اور جو امام ہے حافظ قرآن اس کی 2000 کی جائے، اور جو حدیث کو روایت کرنے والا فقاہت کے لحاظ سے علم فقہ پڑھانے والا اس کی 4000 کی جائے۔ جب ایسا ماحول بنا تو طالب علموں کے ساتھ ساتھ امراء اور رؤساء جو بڑے بڑے سردار تھے، ان کے بیٹے بھی طالب علموں کی صفوں میں نظر آنے لگے، اور زمانے میں ایک ایسا علمی اور عملی انقلاب برپا ہوا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کے زمانہ اقدس اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے زمانہ اقدس کے علاوہ کسی کے دور میں نہیں دیکھا، پہلی صدیوں میں، کہ کسی کے دور میں اتنا علم اور عام ہوا ہو، علماء کی اتنی قدر ہو، طالب علموں کا اتنا مقام ہو، اور لوگوں کی نیکیوں میں اتنا اضافہ ہوا ہو۔ اس لیے آج کے اس پرفتن دور میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا تعلق علم اور علماء سے اور طالب علموں کی صفوں میں ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ زمانے میں تو جس وقت یہ عمل اپنایا جائے گا تو پھر لوگ خود بخود نیک اعمال کی طرف راغب ہوں گے، اور علم اور علماء کا مقام سمجھ میں آئے گا۔ جس وقت علم اور علماء کا مقام سمجھ آئے گا تو زمانے میں نیک لوگ عام ہوں گے۔ جس وقت نیک لوگوں کی نیکیاں عام ہوں گی تو پھر برائیاں ختم ہوں گی۔ رب ذوالجلال مجھے اور آپ کو اس کا بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ مالک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔